فرعون ہوتا تھا، تقریباً 18 یا 19 فرعون آئے ہیں. جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب تھا یہ فرعون، اکثر لوگ اس کو نام سمجھتے ہیں. فرعون بادشاہ کو وہاں کے مصر کے، اور نمرود عراق کے بادشاہ کو کہا جاتا ہے، اور ملک روم کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو قیصر، اور ایران کا جو بادشاہ ہوتا اس کو کسریٰ کہا جاتا. یہ بادشاہوں کے لقب ہوا کرتے تھے، نام الگ ہے ان کے. اب جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا وہ بڑا جری تھا، اسے طاقت پر غرور بھی تھا، گھمنڈ بھی تھا. ایسا ہے کہ تقریباً 100 سال تک تو کبھی اس کو سردی بخار بھی نہیں آئے، بیمار کبھی نہیں ہوا. تو آدمی کو جب کوئی تکلیف نہ آئے تو وہ غرور میں بڑھ جاتا ہے، اور اسے ایسا لگنے لگتا ہے کہ میں سب سے پاورفل آدمی ہوں دنیا کا، مجھے کچھ ہو نہیں سکتا. تو یہی فرعون ہے جس نے اپنے زمانے میں یہ اعلان کیا تھا کہ لوگوں میں تمہارا رب ہوں، تمہارا بڑا رب میں ہوں، میری عبادت کرو. بات تو چل رہی تھی اور لوگوں کو اپنی خدمت پر معمور کرنے کی بجائے اپنی عبادت پر معمور کرتا تھا. ہزاروں لوگ اس کو سجدہ بھی کرتے. ایک دن ایسا ہوا کہ فرعون نے خواب دیکھا، آسمان سے ایک تارا ٹوٹ کر اس کی گود میں گرا یا اس کے محل پہ گرا، اور پھر آگ لگ گئی اس کے محل میں. وہ گھبرا کر کے اٹھا، صبح نجومیوں کو، کاہنوں کو بلایا کہ اس خواب کی کوئی تعبیر صحیح بتا دے. بہتوں نے الگ الگ تعبیریں بتائی. پھر جو بڑے ماہر نجومی تھے انہوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ہلاک کر دے گا، تیری سلطنت کے ہلاک کرنے کا باعث بنے گا. خواب کی تعبیر سننے کے بعد شاہی فرمان جاری کر دیا اس نے کہ بنی اسرائیل میں آج کے بعد جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے مار دیا جائے گا، کیونکہ وہ بچہ کہیں سلطنت کی ہلاک کرنے والا پیدا نہ ہو جائے. تو یہ اعلان کے بعد بنی اسرائیل خاندان میں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اسے مار دیا جاتا. یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم. قرآن میں ہے، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ، یہ فرعون بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. 1 سال کے اندر انہوں نے 12,000 بچوں کو ذبح کیا. پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتے تھے. لڑکے کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، صرف ڈر تھا. یہ وہ زمانہ ہے جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ابھی ولادت نہیں ہوئی، ولادت سے پہلے اتنے بچے مارے گئے. پھر اس کے درباریوں نے اس سے ریکویسٹ کیا کہ اگر ایسے سب مار دیے جائیں تو آپ کی خدمت کے لیے بچے کہاں سے ملیں گے، جوان کون ہوگا. تو پھر 1 سال مارا جاتا، 1 سال چھوڑا جاتا. جیسے کورونا میں تخفیف دی جاتی ہے نا، ہاں، کہ صبح 6 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک پابندی، 6 بجے کے بعد، یا پھر شام کے 6 بجے سے پابندی لگ جاتی ہے. بھائی 24 گھنٹے تو آنا ہی آنا ہے. وہ جو بچہ پیدا ہونا ہے وہ سال بھر یا دوسرے سال کبھی بھی پیدا ہوگا. لیکن اس زمانے کا بھی یہی قانون تھا جو کورونا کا ہے کہ 1 دن چھٹی اور 1 دن ڈیوٹی. تو 1 سال نہیں مارا جائے گا اور 1 سال مارا جائے گا. اب یہ کیسے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جس سال نہیں مارا جا رہا ہے اس سال پیدا نہیں ہوگا بچہ. خیر، یہ دنیا کی لاجک ہے، ہمیں نہیں سمجھ میں آتی. یہ ان کی تھیوری ہے، ہمیں نہیں سمجھ میں آتی. سیٹرڈے سنڈے کو کیوں چھٹی ہوتی ہے کورونا کی، یا پھر رات کے بعد کیوں پابندی ہوتی ہے، ایک الگ مسئلہ ہے. تو 1 سال چھوڑا جاتا، 1 سال مارا جاتا. اتفاق ایسا کہ جس سال مارا جانے والا تھا اسی سال موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. ان کی ماں حاملہ تھیں اور پیدا ہونے کا وقت جب قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے جہاں چاہے بچائے، ہاں، جس انداز میں چاہے وہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ نے بات القاء کی کہ تہ خانے میں چلی جائیں. وہ تہ خانے میں گئیں، بچے کی ولادت ہوئی، لڑکا پیدا ہوا. اب وہ گھبرا گئیں کہ یہ سال مارے جانے والا ہے، اور وہ بنی اسرائیل خاندان سے تھیں کہ میرا بچہ مارا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات القاء کی کہ ایک صندوق لے لو لکڑی کا اور اس میں اس بچے کو ڈال کر دریا میں بہا دو. بھلا کوئی ماں کیسے بہائے گی؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا تھا. جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو مضبوط کرتا ہے تو بڑے بڑے کام کر جاتا ہے. ان کی ماں صندوق میں رکھ کر کے بچے کو ایک دریا کے کنارے ڈال دیتی ہیں، بہا دیتی ہیں، اور اپنی بڑی بیٹی کو کہتی ہیں کہ دیکھتے رہنا یہ صندوق کہاں جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی جو بڑی بہن تھیں وہ دیکھتی ہوئی جا رہی تھیں اس صندوق کے پیچھے. صندوق بہتے 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 ایک باغیچے کے کنارے لگا. وہ باغیچہ فرعون کا ہی تھا، اور فرعون کی بیوی وہاں پر ٹہلنے کے لیے شام کے وقت آیا کرتی تھی. جب وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ وہاں آئی تفریح کے لیے تو ایک صندوق کو اپنے باغیچے کے کنارے لگا ہوا دیکھا. اٹھانے کے لیے کہا، اٹھایا گیا تو نہایت ہی خوبصورت بچہ. اللہ تعالیٰ نبیوں کو خوبصورتی دیا ہی ہوتا ہے.
فرعون کے گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا، اولاد نہیں تھی، تو فرعون کی بیوی نے اٹھا لیا اور کہا کہ لاؤ یہ بڑا خوبصورت بچہ ہے، حسین بچہ ہے، اور اپنے محل لے آئی۔ فرعون سے کہا کہ آج سمندر میں، دریا میں بہتا ہوا ایک بچہ کنارے پر آ لگا، میں نے اس کو اٹھا لیا ہے۔ فرعون نے کہا کہیں یہ بچہ تو نہیں جو میری سلطنت کو ہلاک کرنے کا سبب بنے گا؟ بیوی نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو بنی اسرائیل خاندان میں پیدا ہوگا، یہ تو کسی دریا سے بہتا ہوا آیا ہے، پتہ نہیں کون سے ملک سے آیا، کہاں سے آیا۔ تو بہرحال اس کی بیوی نے یہ کہا کہ اس کو مت مارو، لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، قریب ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے یا اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ بیوی کی بات پر راضی ہو گیا فرعون، جو ہے بیگم کی بات پر آ گیا اور اس کے بعد رکھ لیا بچے کو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے عورتوں کے مشورے بہت ہی قیمتی ہوتے ہیں۔ بہرحال عورت کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اس نے رکھ تو لیا بچے کو۔ اب پرورش کی جب بات آئی، بچے کو دودھ پلانا ہے، تو دایاؤں کو بلایا گیا۔ شاہی خاندان میں بچے کی پرورش ہو رہی ہے، بہت ساری عورتیں آئیں، دودھ پلانے کی کوشش کرتی رہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پکڑتے تھے۔ ان کی بہن وہیں کھڑی تھی، اس نے کہا کہ میں ایک دایا کو جانتی ہوں جس کا دودھ ہر بچہ پی لیتا ہے۔ اس سے کہا گیا کہ بلا لاؤ۔ وہ جا کر اپنی ماں کو بلا لائی، اپنی ماں کو لے آئیں، اور ان کی ماں آئی، موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگائی تو دودھ پینے لگ گئے۔ تو سب میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ یہاں کی مشہور دایا ہے اور یہ خاندان کے اندر رہے گی، شاہی خاندان میں، محل میں رہے گی، اور بچے کو پلانے کی اجرت بھی دی جائے گی، اجرت بھی دی جائے گی۔ فرعون کے گھر میں پرورش بھی اور انہی کی ماں سے دودھ بھی پلانا، پھر پلس اس کی اجرت بھی دلانا، یہ شان ہے رب ذوالجلال کی۔ وہ جہاں چاہے جیسے چاہے پرورش فرمایا۔ حق کی حفاظت کرنا یہ مولا کی شان ہے، حق کی حفاظت وہ ہر زمانے میں کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چراغ کی حفاظت فرمائے، بڑی بڑی آندھیاں اس کو نہیں بجھا سکتی، اور جس کو بجھانا چاہے سارے انتظامات کے بعد بھی منٹوں میں اسے گل کر دیتا ہے۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پرورش پاتے رہے۔ جب آپ کی عمر 2 سال کے قریب کی ہوئی، فرعون اور اس کی بیوی بیٹھے ہوئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کھیلتے کھیلتے گود میں آئے اور فرعون کی داڑھی پکڑ کر اس کے منہ پہ تماچا لگا دیا۔ پہلی مرتبہ کسی نے بادشاہ کے منہ پر تماچا جڑا ہے تو بیٹا گھر کا، لیکن فرعون کو پہلی مرتبہ وہ زناٹے دار جو تھپڑ لگا، ہو سکتا ہے تارے نظر آ گئے ہوں، وہ گھبرا گیا، کہا کہ یہ بچہ ایسا کیسے مجھے مار سکتا ہے، ہاتھ کیسے اٹھا سکتا ہے۔ دسترخوان سے اٹھ گیا اور کہا اپنی بیوی سے، بیگم مجھے لگتا ہے یہی وہ بچہ ہوگا، یہی بچہ ہوگا جو سلطنت کے ہمارے خلاف جائے گا۔ پھر بیگم نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، بچہ ہے، چھوٹا ہے، اور لاڑ پیار میں بچے ماں باپ کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ فرعون نے کہا نہیں، مجھے چیک کرنا ہے، یہ بچہ جاندار ہے، جانکار ہے، یہ جانتا ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کا وہاں پر امتحان لیا گیا۔ فرعون کی بیوی بچانے پر لگی ہوئی تھی۔ فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں یہ کہ بچے کو سمجھ ہے یا نہیں ہے۔ امتحان کے لیے بیگم نے کہا ایک کام کرو، ایک برتن میں آگ کے انگارے دہکتے ہوئے کوئلے وہ بھی لائے جائیں، اور ایک برتن میں سفید پھول لائے جائیں۔ اگر بچہ عقل مند ہوگا تو پھولوں کو پکڑے گا، نہیں تو پھر یہ لال چیز کی طرف بچوں کا ہاتھ زیادہ جاتا ہے، آگ دیکھے گا۔ کہا ٹھیک ہے، یہ آزمائش کی جائے گی۔ ایک برتن میں آگ کے لال سرخ انگارے کوئلے لائے گئے اور ایک برتن میں پھول لائے گئے، دونوں رکھے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا، ہر نبی ماں کے پیٹ سے ہی ہر چیز کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں علم بھی نوازا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا، 2 سال کی عمر ہے کہ بچے ان دونوں میں سے کوئی چیز اٹھا لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پھولوں کے برتن کی طرف ہی بڑھنے لگا۔ یہ تو امتحان تھا۔ جبرائیل علیہ السلام اسی وقت نازل ہوئے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے آگ میں ڈالا۔ آگ میں سے ایک کوئلہ موسیٰ علیہ السلام اٹھائے اور اپنے منہ میں رکھ لیے، جس کی وجہ سے آپ کی زبان جل گئی، ہاتھ میں بھی آگ لگی۔ پھر فوراً ہٹایا گیا۔ فرعون کو وہ سیٹسفائیڈ ہو گیا کہ نہیں، یہ جانتا نہیں ہے، جانتا ہوتا تو آگ نہیں اٹھاتا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو اس آگ کے کوئلے کے زبان پر رکھنے کی وجہ سے زندگی بھر اس کا اثر رہا، زبان میں زندگی بھر اثر رہا۔ پھر جوانی آئی موسیٰ علیہ السلام کی، اسی گھر میں پرورش پاتے ہوئے۔ پھر آپ وہاں سے نکلے اور آپ کی ماں نے آپ کو ساری چیزیں بتا دیں کہ ہم بنی اسرائیل سے ہیں، نبیوں کا خاندان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر ہم ہیں، اور فرعون ظالم ہے اور وہ اپنی پرستش کرواتا ہے، اپنی عبادت کرواتا ہے،
لہذا ہم فرعون کے خاندان سے نہیں ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جوان ہونے کے بعد ان تمام سچویشن کو سمجھ چکے تھے، سارے حالات کو۔ ایک بار ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی بستی سے باہر کی طرف جا رہے تھے، دو لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا۔ ایک بنی اسرائیل کا تھا، ان کے خاندان کا تھا، ایک فرعون کے خاندان کا تھا۔ یعنی فرعون کا جو خاندان تھا، عمالقہ ان کو کہتے ہیں، اور ان کو قبطی کہا جاتا ہے آج بھی مصر میں۔ تو قبط خاندان سے ہوا کرتے تھے۔ تو ان کا ایک آدمی اور ان کے خاندان کا ایک آدمی لڑ رہے تھے۔ تو ان کے خاندان کا جو آدمی تھا وہ پکارا موسیٰ علیہ السلام، ہائے ہائے میں مرا جا رہا ہوں، مجھے بچا لو، موسیٰ مجھے بچا لو۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، دیکھا دونوں جھگڑ رہے ہیں۔ ایک تو اپنے خاندان کا تھا بنی اسرائیل، ویسے بھی بنی اسرائیل پر اس وقت بڑا ظلم کیا تھا فرعون نے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے موقع پاتے ہی، یعنی وہ فرعونی تھا، ایک گھونسا لگایا اس کو، ایک گھونسا اس کو لگایا، وہ زمین پہ گرا اور مر ہی گیا، ختم ہی ہو گیا۔ نبی کا پنجہ لگایا نا، نبی کے ہاتھ سے ایک مار کھایا اور مر گیا۔ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، قرآن میں ہے کہ ایک گھونسا لگایا اور اس کا کام تمام کر دیا موسیٰ علیہ السلام۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو افسوس ہوا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یعنی میں نے تو اس دونوں کے جھگڑوں کو چھڑانے کے لیے کوشش کیا، لیکن میرے ہاتھ سے یہ مر گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے استغفار کرنا شروع کیا، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے معاف بھی فرمایا، آیتیں نازل ہوئی۔ پھر چند دن کے بعد ایسا ہوا، پھر ان کے خاندان والا بنی اسرائیلی ایک بار پھر کسی سے لڑ رہا تھا، پھر لڑ رہا تھا، دوسرا ہی دن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پھر آج اس نے پکارا، تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا غلطی تو تیری ہی ہے، کل بھی تو ہی لڑ رہا تھا، آج بھی تو ہی لڑ رہا ہے، یعنی روز تو نے پیشہ بنا لیا لڑنے کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنا پنجہ لے کر اسی کی طرف آنے لگ گئے، یہ جو اسرائیلی تھا۔ تو وہ ڈر گیا، اس کو پتا تھا کہ کل کیا ہوا ہے، ایک گھونسا کھانے کے بعد ہوتا کیا ہے۔ تو چیخنے لگا، اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس، موسیٰ کیا تو مجھے بھی ویسے ہی قتل کرنا چاہتا ہے جیسے کل تو نے قتل کیا تھا؟ یہ کہتے ہوئے وہ جھگڑا چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اب بھاگ کر جا کر فرعون کے خاندان والوں کو، بلکہ فرعون کو سب بتا دیا کہ موسیٰ بنی اسرائیل سے ہیں، اور ایک فرعونی کو، ایک تمہارے خاندان والے کو کل موسیٰ نے قتل کیا ہے۔ تو معاملہ بڑا بگڑ گیا، فرعون کے دربار میں یہ سب اس نے چغلی کیا۔ بتاؤ وہ کون تھا؟ بنی اسرائیل خاندان سے، موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا تھا، اور فرعون کے ہاں چغلی کیا ہے انہی کی۔ ہاں، اسی لیے کسی نے کہا نا ہماری کشتی وہیں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ درخت کو جس چیز سے کاٹا جاتا ہے ہوتی لوہے کی کلہاڑی ہے، لیکن اس کو پکڑنے والی جو مٹھی ہوتی ہے وہ بھی لکڑی کی ہوتی ہے، لکڑی کی ہوتی ہے، اور لکڑی سے بڑے بڑے درختوں کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اور اسی لیے کسی دانشور نے یہ بھی کہا ہے ماچس کی تلیاں بھی بہت چھوٹی چھوٹی لکڑیوں سے ہی بنتی ہیں، لیکن وہ بڑے بڑے درختوں کو جلا سکتی ہیں۔ آپ اندازہ یہ کریں کہ اکثر اس دنیا میں دھوکہ یا اپنے لوگوں کے ذریعے سے پہنچتا ہے، اور یہ بڑا دھوکہ ہوتا ہے، یہ بڑا دھوکہ ہوتا ہے۔ ایمان والوں کو بھی آج تک جس چیز کا سب سے بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے وہ جماعت کے اندر موجود منافقین سے، غداروں سے، منافقین سے، ہر زمانے میں۔ اس لیے کہ یہ چوہے پتہ نہیں چلتے، گھر کے اندر ہوتے ہیں، ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ساری چیزوں کی خبر دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ان تمام چیزوں کے سلسلے میں بہت مرتبہ کہہ چکا ہوں، آج بھی میں یہ عرض کرتا ہوں مولا کی بارگاہ میں کہ اے مولا، سب سے پہلے تو ہماری جماعت میں موجود ان غداروں اور منافقین کو بے نقاب کر، انہیں ہلاک و برباد فرما، جن کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کو بڑا نقصان ہے، بڑا نقصان ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں پر کبھی بھی مسلمانوں کو غلبہ نہیں دیتا، کبھی نہیں دیتا، مگر یہ کہ کسی مسلمان کے ذریعے سے ہی وہ کافروں پر، مومنین پر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں۔ ہاں، یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ تمہارے گھروں کے پتے وہی لوگ بتاتے ہیں جو آس پڑوس میں ہوا کرتے ہیں۔ آؤ، دوسروں کو بلا کر کے لا کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ ان کا گھر ہے، یہ فلاں کا گھر ہے، یہاں سے اٹھائیے، آپ یہاں سے لے جائیے۔ مومنین کی خبر گیری کرنے والے جو منافق صفت ہوتے ہیں، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے حصے میں رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی چغلی کیا انہی کے خاندان کا آدمی، فرعون کے ہاں جا کر بتایا۔ فرعون پوری تیاری کر کے کہا کہ موسیٰ کو پکڑو، اور میں پہلے سے کہتا آ رہا تھا
کہ وہی بچہ ہے اور میرا گمان صحیح نکلا. اس بنیاد پر اس نے اپنی بیوی کو سزا دینا شروع کیا. حضرت آسیہ اس بنیاد پر وہ عذاب اس قدر دیا کہ ان کے ہاتھوں پر میخ مار کر انہیں سلاتا تھا, ان کو بالوں سمیت چھت سے لٹکا دیا جاتا تھا. بہت شدت کی تکلیف دی حضرت آسیہ کو, کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتی ہیں, وہ موسیٰ کے خدا پر ایمان رکھتی تھیں. تو فرعون نے اپنے جاں بازوں کو, اپنے لڑاکوں کو بھیجا کہ موسیٰ کو پکڑو. وہ سب نکلے تو ایک ان کی اچھائی چاہنے والا, ان کا خیر خواہ شہر سے دوڑتا ہوا آیا. وجاء رجل من اقصى المدینة یسعی, دوڑتا ہوا آیا شہر سے اور کہا, قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک, فوج پیچھے سے آ رہی ہے تمہیں قتل کرنے کے لیے, تم یہاں سے فوراً نکل جاؤ, یہ بستی چھوڑ دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی بات سن کر کے نکل پڑے. یہ مصر کی سرزمین تھی, چھوڑ کر کے آپ وہاں سے نکلے. فخرج منها خائفا يترقب, وہاں سے خوف کے عالم میں نکلے تھے. موسیٰ علیہ السلام دوسری بستی پر چلے گئے, ایک ایسی جگہ پر گئے, یہ پورا واقعہ تفصیل سے سورہ قصص میں موجود ہے. ایک بستی پر پہنچے تو وہاں پر دیکھا ہے کہ ایک کنویں پر بھیڑ لگی ہوئی ہے, بہت ساری بھیڑ ہے, پانی کھینچ رہی ہیں. اس میں 2 لڑکیاں دور شرماتے کھڑی ہیں, وہ پانی لینے کے لیے بھیڑ میں نہیں جا پا رہی. تو موسیٰ علیہ السلام بھیڑ کو چیرتے ہوئے آئے اور ان 2 لڑکیوں کے لیے پانی آپ نے ڈول سے نکلوایا. آپ مضبوط تھے, قوی تھے, طاقتور تھے. پانی آپ نے نکالا اور پانی نکال کر ان دونوں لڑکیوں کو دیا. تو وہ جوان لڑکیاں تھیں, انہوں نے کہا کہ چلو, ہمارے باپ اس شہر کے بڑے نیک اور پرہیزگار آدمی ہیں, ہم تمہیں لے کر کے چلتی ہیں اور اپنے باپ سے تمہیں اجرت دلائیں گے. تم دیکھنے میں بڑے اچھے لگتے ہو, اجنبی ہو, مسافر ہو, اجرت دلائیں گے جو پانی تم نے ہمیں ڈول سے کھینچ کر دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام ان کی بات پر چل پڑے. کہاں وہ دونوں لڑکیاں اپنے گھر لے آئیں. اپنے گھر لے آئیں تو ان کے والد جو تھے وہ کوئی عام انسان نہیں, وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے, اللہ کے نبی تھے. تو یہ دونوں نبی کی بیٹیاں تھیں. موسیٰ علیہ السلام آئے, پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے سارا اپنا واقعہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس بیان کیا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا, نجوت من القوم الظالمین, تم ایک ظالم قوم سے نجات پا کر کے آئے ہو, رہو ہمارے ہاں رہو, کوئی حرج نہیں ہے. اب اجرت کیا دی جائے گی تمہیں جو ہماری بیٹیوں کو تم نے پانی کھینچ کر دیا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا, قال احدى ابنتي هاتين على ان قالت احداهما, ان کی بیٹیوں میں سے حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا, ہاں میں انی اريد ان انكحك, میں چاہتا ہوں کہ میری دونوں بیٹیوں میں سے ایک سے تمہارا نکاح کر دوں. کس بات پر؟ وہ اجرت کے طور پر نکاح بھی کر دوں گا, اور پلس مہر کیا رہے گا؟ مہر میں یہ رہے گا کہ میرے باغیچہ ہے ایک, اس باغیچے میں 8 سال تک تمہیں رکھوالی کرنی ہوگی, 8 سال تک. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. 8 سال کی بجائے 10 سال موسیٰ علیہ السلام وہیں رہے. شادی بھی ہوئی شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ, جن کا نام تاریخ میں حضرت صفورہ بتایا گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا, وہیں رہنے لگے. 10 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام پھر اپنی بیوی کو لے کر, اپنے گھر والوں کو یعنی اپنی اہلیہ کو لے کر نکل پڑے. واپس پھر آپ سفر پر تھے. بیچ راستے میں آپ کو آگ کی ضرورت تھی. کھانا پکانے کے لیے اس زمانے میں ماچس نہیں, لائٹر نہیں, بلکہ ایک درخت کی ٹہنیاں ہوتی تھی, اس کو پتھر سے رگڑتے تھے تو آگ پیدا ہوتی تھی. وہ آگ کی ٹہنیاں, درخت ہی ایک آگ لگنے والا ہوا کرتا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام وہ آگ لینے کے لیے پہاڑی پر چڑھے, اور جب وہاں پہنچے تو اللہ نے آپ کو نبوت کی تاج سے سرفراز فرمایا. جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو نبوت کے اعجاز سے سرفراز کیا گیا اور اعلان کیا گیا کہ اے موسیٰ, آپ اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں اور رسول ہیں. اب آپ جائیں, اپنی اہلیہ کو لے کر واپس فرعون کے پاس جائیے, پھر آنا ہے آپ کو فرعون کی اس بھری سلطنت میں. موسیٰ علیہ السلام پہلے اپنے گھر آئے, اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے اپنی بیوی کو لے کر, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جاؤ فرعون کے پاس, اس کو ہدایت کی تلقین کرو, تبلیغ کرو, اس سے کہو کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے. لیکن جانے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک اور ٹریننگ سے گزارا. آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہوا کرتی تھی, چھڑی, جو آپ کا عصا تھا. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ, اس لکڑی کو زمین پر چھوڑو. آپ نے زمین پر چھوڑ دیا.
قال القها یا موسیٰ فالقاها فاذا هي حیۃ تسعى. قرآن کہتا ہے جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر اس لکڑی کو ڈالا وہ ایک خوفناک اژدہا سانپ بن گیا. اژدہا اتنا خطرناک کہ لوگ دیکھیں تو ہیبت طاری ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے. اللہ فرماتا ہے خذھا ولا تخف، پکڑ لو اس کو، ڈرو مت. موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس سانپ کو پکڑتے ہیں تو پھر سے وہ لکڑی بن گئے. یہ معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا کہ لکڑی کو زمین پر ڈالو تو سانپ رینگنے والا، اور ہاتھ میں لے لو تو پھر لکڑی. دوسرا معجزہ تھا آپ کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ. آپ اپنے ہاتھ کو، مٹھی کو اپنے جیب میں ڈالو. ادخل یدک فی جیبک، آپ اپنے جیب میں اپنی مٹھی کو ڈالو، ہاتھ کو. اور جب ہاتھ جیب میں ڈال کر باہر نکالتے تو پورے ہاتھ میں سورج سے زیادہ روشنی چمکتی تھی. ہاتھ یوں کریں تو بہت تیز روشنی کہ رات کے وقت اگر آپ ہاتھ نکالیں تو پورا اجالا ہو جائے. یہ دوسرا معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ دو معجزے دے کر اللہ نے بھیجا فرعون کے پاس، جاؤ اور اس کو ایمان کی دعوت دو. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کے مقابل میں. فرعون سے کہا میں واپس آ چکا ہوں اور میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں. فرعون نے کہا کون سے خدا کی عبادت کرتے ہو، کون ہے تیرا خدا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب پورے کائنات کو پالنے والا ہے، جو تجھے بھی پیدا کیا مجھے بھی پیدا کیا، آ جاؤ اس کی عبادت کی طرف. فرعون نے پوچھا تیرے پاس کیا نشانی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نشانیاں بتائی. اس کے بعد فرعون نے کہا یہ تو جادو ہے، موسیٰ تو 10 سال جادو سیکھ کر کے آیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ جادو ہے تو تیرے سلطنت میں جتنے جادوگر ہیں سب کو بلا لے، مقابلہ کیا جائے. تو فرعون کو جو یہ چیلنج ہوا تو فرعون نے سارے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا اور ایک میدان میں یہ مقابلہ ہونا تھا. حق اور باطل کا مقابلہ زمانے اول سے چلا آ رہا ہے. اقبال نے کہا ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار بولہبی سے چراغ مصطفی. ہمیشہ ایک میدان میں جب یہ مقابلہ ہونا طے پایا، بڑے بڑے جادوگر آئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا جو جادو ہے وہ بتاؤ. سب کے پاس چھوٹی چھوٹی رسیاں تھیں، وہ رسیاں انہوں نے زمین پر پھینکی تو سب رسیاں سانپ بن گئیں. سیم وہی چیز وہ بھی دکھانے لائے تھے. سب رسیاں سانپ بن گئی، شور مچ گیا. فرعون کے درباری کہنے لگے اتنے سانپ آ گئے. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے آپ بھی اپنا سانپ چھوڑ دیں. آپ نے اپنا عصا زمین پر ڈالا، وہ اژدہا ایک منہ کھولا اور سارے سانپوں کو نگل گیا، اور دوسرا منہ کھولتا تو جادوگروں کو نگلتا. اس سے پہلے ہی سارے جادوگروں نے پکارا ہم ایمان لائے موسیٰ کے رب پر. موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے اور اس کے رب پر بھی ایمان لائے. سارے جادوگروں کی جو ٹیم تھی پورے موسیٰ علیہ السلام کے ہاں آ گئی. اب یہاں وجہ بتاتا ہوں. جادو کرنے والے اور مقابلہ کرتے، دوسرا جادو دکھاتے. جادوگر سے مقابلہ کر سکتا ہے لیکن نبی سے کیسے کر سکتا ہے؟ وجہ یہ ہے یہ جو جادو دکھتا ہے نا یہ حقیقت نہیں ہوتی، اس کو شعبدہ بازی کہتے ہیں. یعنی نظر بندی، صرف نظروں کا دھوکہ، اس کو جادو کہا جاتا ہے. اور جادوگر جانتا ہے کہ میں نے لوگوں کی نظروں کو دھوکہ دیا، لیکن اس کو پتا ہوتا ہے حقیقت کیا ہے. جادوگر نے رسی ڈالا، اس کی نظر میں رسی ہی ہے، دنیا کی نظر میں سانپ ہے. آپ نے بھی دیکھے ہوں گے بہت سارے شعبدہ بازی کرنے والوں کو، گلاس میں پانی لیا یوں اچھال دیا پھول نکل پڑے. ہاں، اور بہت سارے ارے جیب میں سے انڈا نکالا کبوتر بنا دیا، 1 2 3 4 کبوتر اڑانے لگے. یہ تو ڈکوسلا ہے، آستینوں میں چھپے ہوئے کبوتر ہوتے ہیں. لیکن باضابطہ جو شعبدہ بازی ہوتی ہے یعنی نظر بندی، وہ اس طرح سے کی جاتی ہے. یوں ہاتھ اٹھائے اور میں یوں تمہارے سامنے سکے پھینک دیا، سونے کے سکے پھینکتے جا رہا ہوں، لیکن تم میں سے سارے لوگوں کو سکے نظر آ رہے ہیں. محفل ختم ہونے کے بعد ایک بھی سکہ ملتا کسی کو نہیں، اور نہ ہی جادوگر کو ملتا ہے. یہ شعبدہ بازی، نظروں کا دھوکہ. اور وہاں جو مقابلے میں آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے، وہ تو دیکھ رہے تھے کہ ہم نے جو رسیاں ڈالی ہیں ہماری نظر میں رسیاں ہیں لیکن لوگوں کی نظروں میں سانپ ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو لکڑی ڈالی، وہ جادوگروں کو تو لکڑی دکھنا چاہیے کیونکہ وہ جادو جانتے ہیں، لیکن انہوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی نہیں رہی، حقیقت میں سانپ بنا ہوا تھا. جادو اور معجزے میں فرق یہی ہے، جادو نظروں کا دھوکہ اور معجزہ حقیقت کی تبدیلی کو کہتے ہیں. حقیقت کی تبدیلی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھتے ہی وہ سارے جادوگر ایمان لے آئے. یہ موسیٰ علیہ السلام کی وہاں سے تبلیغ کا دور شروع ہوا.
پھر زمانہ چلتا رہا، فرعون سے ان کے مقابلے ہوتے رہے. ایک وقت ایسا آیا کہ فرعون آپ کو ختم کرنے کے لیے 1,00,000 کی فوج کو جمع کیا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے ایمان والوں کو لے کر کے دوسرے علاقے کی طرف نکلے. سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر. آپ نے دعا کی کہ اے مولا اس فرعون کے دبدبے سے میری قوم کو بچا لے. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا سمندر میں عصا مارو. آپ نے عصا مارا تو 12 راستے نکل پڑے. موسیٰ علیہ السلام ان راستوں میں سے نکل کر کے دوسرے کنارے پہنچ گئے. فرعون نے سوچا کہ یہ راستے ہمارے لیے بھی ہیں. سارا اس کا لشکر اور فرعون سب انہی راستوں میں آئے. بیچ راستے میں جیسے ہی پہنچے اللہ نے سمندر کو حکم دیا کہ واپس جیسا تھا ویسے ہو جا. سمندر مل گیا اور ساری فوج آن کے آن میں غرق ہو گئی، ختم ہو گئی. یہ فرعون کو ہمیشہ کے لیے پانی میں اللہ تعالیٰ نے غرقاب کر دیا، ڈبو دیا. یہ موسیٰ علیہ السلام کی جو فتح مبین تھی وہ 10 محرم الحرام عاشورہ کا دن تھا. ایمان والوں کی جو فتح مبین تھی. ایک بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت جب مدد فرماتا ہے تو کن کن وادیوں سے نکالتا ہے اور کیسی کیسی طاقتوں سے بچا لاتا ہے. آج بھی میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ اگر کوئی آج یہ سمجھتا ہے کہ میں فرعون ہوں تو انتظار کر کہ اللہ موسیٰ بھی بھیجے گا. ہاں، مدد اللہ تبارک و تعالیٰ اہل حق کی نازل فرمائے گا. شروع میں ہو سکتا ہے اہل حق کمزور نظر آئیں، چھوٹے نظر آئیں اور ان کی بستیاں کمزور، ان کے اسباب کمزور، لیکن مولا کریم کی طاقت اور اس کی مدد کمزور نہیں ہو سکتی. آج جو حکومتیں ہیں یہ تو میرے عزیزو فرعون کے سامنے لونگ الائچی کے برابر بھی نہیں ہیں. اس کے پاس جو تھی طاقتیں، اس طاقت کے سامنے ان کی جو طاقتیں ہیں وہ لونگ الائچی کے برابر بھی نہیں ہے. اس کے پاس جو ذخیرے تھے، جو اسباب تھے، پوری دنیا پر حکومت کر چکا تھا. پوری دنیا پر فرعون ایک ایسا شخص ہے جس نے پوری دنیا پر تنہا حکومت کیا ہے. ایک ملک کو لے کر کے اگر کوئی آنکھیں دکھا رہا ہو اور یہ سمجھے کہ ہمیں کوئی ہٹا نہیں سکے گا، رب ذوالجلال قانون قدرت یہ رکھتا ہے کہ جب وہ پوری دنیا پر بادشاہت کرنے والے کو پانی سے ہلاک فرمائے گا تو باقی یہ ساری طاقتیں کچھ نہیں. انتظار کرو، رب ذوالجلال کی پکڑ آنے والی ہے. ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ظالموں کے چنگل سے نجات عطا فرمائے. ایمان والوں کو مولا تعالیٰ قوت حیدری عطا فرمائے. غیب سے مولا نصرت و کامیابی ہمارے لیے نازل فرمائے. آج کی جو تلاوت ہوئی سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ احزاب